أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تکبیر، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ اسلام میں، ایمان میں سبقت لے جانے والے، پہلے پہل ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان السابقون الاولون مہاجرین و انصار کے بعد آئے، جنہوں نے نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان السابقون الاولون کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتی باغات تیار کر دیے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر اسلام کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں بلکہ ہمارے یہاں تو ان کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس دفعہ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو فارم 47 کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا، وہ 47 کے عدد کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بڑا بابرکت عدد ہے، اس عدد کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ ہم پاکستان میں سنی لوگ ہیں جو تبرک کے قائل ہیں، بزرگوں کا تبرک ہوتا ہے، تو بھائی 1947 کی وجہ سے 47 کے عدد کا تبرک کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے، برکت لینے کے لیے فارم 47 کی وجہ سے ایک حکومت بعد سے وجود میں آئی، اور ایک خاتون کو، ویسے تو ہمارے ہاں سب لوگوں کو یہ اردو نہیں آتی، اس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، وزیر مرد کے لیے بولا جاتا ہے، اور اعلیٰ بھی اسم تفضیل کا صیغہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی کے اندر وزیر بھی عربی کا لفظ ہے، اعلیٰ تو اس کو وزیرہ اولیہ کہنا چاہیے یا وزیرہ عالیہ کہنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح کا عربی اردو کا حال ہے، ہمارے یہاں تو عربی کا حال اس سے بھی خراب ہے۔
تو جو وزیرہ اولیاء ہیں پنجاب کی، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، کل میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو جلوس گزریں گے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی گروہ کے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب میرے ٹیکس کے پیسے سے، آپ کے ٹیکس کے پیسے سے وہ نیاز تقسیم کرے گی اور ان کے لیے کھانا تقسیم کرے گی۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، کل میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی ہے، اس نے گجرات کے یہ وہ فارم 47 نہیں، وہ 147 کی پیدائش، چودھری خاندان سے تعلق رکھا، اس کی تصویر لگا کے بندے نے ویسے کہانی بنائی تھی، ہو سکتا ہے اس نے کہا وہاں پر منسٹر صاحب کھانا کھانے کے لیے آئے، میں نے ان کا جا کے بل دے دیا، تو اس نے کہا تم نے میرا بل کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے، سیکورٹی کے سارے بل تو ہم عوام دے رہے ہیں، تو کھانے کا ایک بل دے رہے ہیں، کیڑی پٹی کے ہم بتا دیں۔ بہرحال جس طرح وہ ہم سے بل وصول کرتے ہیں، اسی طرح وہ ہم سے زبردستی طور پر ہمارے ٹیکس کے پیسے سے نیازیں تقسیم کرنے کا بھی اعلان ہوا ہے۔ بہرحال جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، آپ نے ایسے گروہ دیکھے ہوں گے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان تشدد کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے گروہ دیکھے ہیں جو سیدنا عمر ابن خطاب پہ تان کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، بلکہ بکواسیات کرنے والے لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ اور بڑے قداور صحابہ جن کی اسلام کے لیے وہ خدمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد زمینی حقائق اور ما تحت الاسباب ایسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو انہوں نے اپنے سر اور اپنے قدموں کا سہارا دے کے اسلام کو کھڑا کیا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، آپ نے ان گروہوں سے سنا کہ کبھی ابو جہل کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب چھوڑ دیں کتابی باتیں، تو میں انشاءاللہ آگے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں یار وہ لوگ جب کتابی باتیں بیان نہیں کرتے، صرف منطقی باتیں کرتے ہیں، فلسفے کی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم ایک سچ بولتے ہیں، لیکن یہ بات کتابی نہیں، یہ بات آپ لوگوں کی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نبی پاک کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو کبھی گالیاں دی؟ آپ نے اسٹیجوں پر کبھی ابو لہب کو گالیاں دی؟ کبھی عتبہ شیبہ کو گالیاں دی؟ کبھی مسیلمہ کذاب کو گالیاں دی؟ سبحان اللہ جی، کیسی بات ہے! گالیاں دینے کی ابتدا کرتے ہیں تو اس امت کے سب سے پہلے امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مومن کے اوپر صحیح نام ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کسی امت نے، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے یہ بات فرمائی ہے منہاج السنت نبویہ، اگر آپ نصرانیوں سے پوچھیں گے، عیسائیوں سے، کہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں آپ کے، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے ساتھی اور اس کے اصحاب۔ اگر آپ یہود سے پوچھیں کہ آپ میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ان کے اصحاب۔ اسی طرح آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیں جو کسی بھی نبی کے پہلے اول ساتھی ہوتے ہیں، ان کے صحابی ہوتے ہیں، ان کے صحابہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے یہودی اور نصرانیوں جیسے بدبخت لوگ بھی کہیں گے ہم میں افضل ترین لوگ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک قوم پائی جاتی ہے جو اپنا انتساب مسلمانوں کی طرف کرتی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے بہتر۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہی عظیم المرتبت شخصیات میں سے ہیں، عظیم المرتبت شخصیات میں سے، کیونکہ جتنا کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، جتنا کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے، جتنا کسی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، جتنی کسی کی شان بڑی ہوتی ہے، اور جتنی سورج کی چمک زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف بندہ دیکھے تو بندے کی آنکھیں چندیا جائیں، سورج کو دیکھ کے اس کی تکلیف تو بڑی ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کریں، آپ جب سورج نکلا میں ایسے کر کے دیکھیں، آپ کی آنکھوں کو کتنی تکلیف ہوتی، آپ سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب تاریخ اسلام کا وہ سورج ہے جو دن کو چمکتا ہے تو نصف النہار میں اپنی تپش اور اپنی گرمائش اور روشنی سے اسلام کے چپے چپے کو اور تاریخ اسلام کو اور تاریخ انسانیت کو روشن کر دیتا ہے، اور جب وہ رات کو چودھویں رات کا چاند بن کے چمکتا ہے تو ساری کائنات کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عمر ابن خطاب کو تو کئی لوگ ایسے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو عمر ابن خطاب کی طرف، دن کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے سورج کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں کہ اپنی چمک کو تھوڑا کم کر، میری آنکھوں کو تکلیف۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اول اسلام لانے والے چند افراد میں سے، بڑے سخت تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، جنگجو تھے، پہلوان تھے، ان کا بڑا دبدبہ ہو تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین منہما الیک، اے اللہ دو بندوں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کر، جو ان دونوں میں سے تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی توفیق دے کے اللہ اسلام کو غلبہ دے۔ بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا عمر ابن خطاب کو، خطاب کے بیٹے عمر کو، یا پھر ہشام کے بیٹے عمر کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور نبی پاک نے دعا یہ نہیں کہی تھی یا اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے یا اس کو، آپ نے کہا تھا اللہ دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا لگے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ جو دونوں میں سے تجھے زیادہ پسند ہے، جس کو تو اسلام کے لیے منتخب کرتا ہے، اسلام کے غلبے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے مستقبل۔ اب یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، دعا پہ عمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سیدنا عمر ابن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متی، فرما بردار امتی اور آپ پر ایمان لانے والا لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مکہ والوں کے ظلم و ستم کے سامنے، ہم کھل کے عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے، باہر کسی کھلی جگہ میں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہوئے، پھر ہم نے لوگوں کے سامنے کھلے عام جا بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد یہ عمر ابن خطاب ہے۔ کوئی شیطان کو ان کے دشمنی آ گیا، حدیث پیش کروں، کوئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے اتنی نصرت دیں، اتنی خدمت دیں، شیطان کو تکلیف ہی نہ ہو یار،
ہم پریشان ہوتے ہیں بھائی شیطان سیدنا عثمان کو گالیاں دیتا ہے، سیدنا عمر کو گالیاں دیتا ہے. بھائی شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے، گالیاں نہ دے تو اور کیا کریں؟ وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ اللہ کے پاس جنتو میں پہنچ گئے، وہ ان کو جنتو سے واپس تو لا نہیں سکتا. تو لہٰذا شیطان کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے، اور دو بندے لڑن نا. یہ تو پنجابی کی کہاوت ہے، دو بندے لڑن تو جڑا تگڑا ہوئے وہ مارتا ہے، جڑا کچھ کر نہ سکتا ہوئے وہ گالی کر دیتا ہے. اب شیطان عمر ابن خطاب کا کچھ کار ہے، ان کو جنت سے واپس لا سکتا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین اور آپ کے قریب ترین لوگوں سے ہٹا سکتا، مومنوں اور مسلمانوں کے دل سے عمر کی محبت کو مٹا سکتا. اس کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے، ماڑے نے پھر گانا ہی کرنی ہے. ماڑے نے پھر بس کا اظہار ہی کرے گا شیطان، وہ کیا کرے گا؟ لہٰذا شیطان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے شیطان کو پرانی دشمنی، شیطان کو ہر مومن سے دشمنی ہے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کچھ خاص دشمنی ہے شیطان. یہ صحیح بخاری کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3683 نمبر حدیث ہے. واللہ، نبی پاک نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، عمر ابن خطاب کو مخاطب کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اے عمر، اس ذات کی قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کریم ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سالک فجن غیر فجہ. بخاری و مسلم کی حدیث. فرمایا عمر، اس ذات کی قسم ہے اللہ تعالیٰ، جب بھی شیطان تجھے کسی راستے، کسی پگڈنڈی، کسی رستے اور چرستے پہ چلتا ہوا دیکھ لے، وہ تجھے دیکھ کے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا. اپنا راستہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث. شیطان عمر ابن خطاب کا سامنا کر سکتا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث. اس لیے میں نے کہا کہ شیطان کو ہر مومن سے دشمنی ہے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے صرف دشمنی ہی نہیں، بلکہ عمر ابن خطاب کا روح بھی ہے، ڈر بھی ہے. بھائی عمر ابن خطاب ایک تگڑا آدمی ہے، بڑا بندہ ہے، جوان ہے، دانا ہے، شجاع ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، جرنیل ہے. وہ شیطان اس کی تاب نہیں لا سکتا. جب شیطان تاب نہیں لا سکتا تو میں کیا، میرے ماڑے نے گاڑا ہی کرے. ماڑے نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا عمر، اللہ کی قسم ہے، شیطان تجھے کسی راستے میں آتے ہوئے دیکھ لے، تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ عمر ابن خطاب، یہ عمر ابن خطاب. بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے اسے مشاہدہ کیا ہے، اور آپ بھی کریں. بیت اللہ میں ایک دروازہ ہے، باب عمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باب عمر. اس کا نام باب عمر. اللہ کی قسم کسی شیطانی طاقت کو ہم نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. شیطان والے وہاں سے گزرتے، عمر کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال. سبحان اللہ کی کیا بات. عمر کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال، اس کا صرف نام لکھا ہے. شیطانی طاقتیں وہاں آج بھی پار ہے. ادھر نہیں، ادھر سے نہیں، اور کہیں سے بھی ادھر سے نہیں. ادھر بھی ہم نے پاکستان میں بھی ایسے مشاہدے کیے. بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ صرف سیدنا عمر کی شان سے، ان کے مناقب سے، اور سبحان اللہ کہیں، اشش کریں آپ، اور اپنی قسمت پہ ناز کریں، اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ لوگ مجھے عمر ابن خطاب والا کہیں، کہ میں عمر والا ہوں، میں ابو بکر والا ہوں، میں عثمان والا ہوں، میں علی والا ہوں. لوگ آپ کی قسمت پہ رش کریں.
کہ یہ عمر والا ہے، یہ عمر کو ماننے والا ہے، یہ عمر کا نام جپنے والا ہے، یہ عمر کو اللہ کا ولی ماننے والا ہے، نبی پاک کا ساتھی ماننے والا ہے، عمر سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھنے والا ہے۔ ہاں، نام بندہ اس کا رکھتا ہے جس سے محبت کی بات ذرا سنا دو، کسی اپنی کتاب کا نام سیدنا عمر ابن خطاب سے عجیب قسم کا بیر رکھنے والے لوگوں کی ایک نہیں دسیوں کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے محبوب سیدنا علی رضی اللہ حسن و حسین کے بعد اور محمد ابن حنفیہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام رکھا ابو بکر، پھر بیٹا پیدا ہوا ان کا نام رکھا عمر، پھر بیٹا پیدا ہوا ان کا نام رکھا عثمان۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے بڑے نواسے، بڑے شہزادے، ان کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا ابو بکر، پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، ان کے گھر بھی بیٹے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا یہ کسی ہمارے اہل سنت کی کتب میں نہیں ہے، انہی صحابہ سے ان ناموں سے پیر رکھنے والوں کی دسیوں کتابوں کے اندر جو موت پر کتابیں جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری مسلم ایسی کتابوں میں، ان کی ایسی کتابوں کے اندر حسین کے گھر بھی ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اور اہل بیت کے ایک ایک گھر میں نا کئی ابو بکر، دو تین ابو بکر، دو تین عمر، دو تین عثمان نام پائے جاتے ہیں، اور اہل بیت کے اندر چھ خواتین اور 6 بیٹیوں اور نیچے نسل تک نام عائشہ پائے جاتے ہیں موت پر کتابوں کے حوالے۔ اگلی بات آپ کو جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، دل خراش مظلومانہ شہادت ہوئی نبی پاک کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ ان کے ایک بیٹے، ان کا نام تھا علی بن حسین، کنیت تھی، ان کا لقب تھا زین العابدین، بڑے عابد زاہد آدمی کہ یہ عبادت گزاروں کی زینت ہوتی ہے، یہ زین العابدین بہت عابد ہے۔ انہوں نے کہا اب میرے گھر کے اندر کربلا کے میدان میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے جتنے لوگ تھے، سیدنا علی کے بیٹے، سیدنا حسن کے بیٹے، سیدنا حسین کے بیٹے شہید ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے آج کے بعد اپنی کنیت ابو بکر رکھی، یہ زین العابدین کہ میرے گھر میں کوئی ابو بکر رہا، کربلا میں شہید ہو گئے، آج کے بعد میں نے اپنی کنیت ابو بکر کر دی۔ لوگوں یاد رکھ لو میں نے آج کے بعد اپنی کنیت، یہ محبت ہے۔ اگلی بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے محدثون، جن کو اللہ تعالی حق کی بات ان کے اندر القاء کر دیتے تھے، الہام کر دیتے تھے، یعنی وہ بات کرتے تھے تو ان کی زبان پر حق جاری ہوتا۔ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، نبوت و رسالت نہیں تھی، عام انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حق بات کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن يَكُن فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اگر میری امت میں کوئی محدث، کوئی ملہم جس کو الہام کی جاتی ہے حق کی باتیں، اگر میری امت میں کوئی ہے نا تو آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، عمر ابن خطاب۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، ایک روایت میں کہا صحیح بخاری کی وافقت جبریل فی ثلاث، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت، ایک روایت میں کہا میں نے 3 باتوں میں جبریل کی موافقت کی ہے۔ مانا کیا کہ میں نے زمین پر جو بات کی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم اس کے مطابق، میں نے زمین پہ جو مشورہ دیا جبریل اسی کے مطابق حکم لے کے زمین پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے۔ وہ کون سے 3 کام تھے؟ ویسے تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اسی حدیث کے تحت باقی کئی احادیث کو اکٹھا کر کے کوئی 20 واقعات لکھے ہیں صحیح حدیث میں، جس میں ابو
سیدنا عمر ابن خطاب کے مشورے کو اللہ تعالیٰ کی یا جبریل کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے۔ لیکن یہ تین باتیں، سب سے پہلی بات سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں مقام ابراہیم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کا کرے عمرہ کا کرے، طواف ودا کرے، طواف نفل کرے، آپ 7 چکر کے بعد 2 رکعت کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ یہ حج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ کی قسم یہ پہلے سے موجود نہیں تھے، سیدنا ابراہیم کے زمانے سے موجود نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء یا حجۃ الوداع کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئے، 7 چکر مقرر کیے، مکمل کیے، عمر ابن خطاب ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کے ساتھ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، مقام ابراہیم سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، یہ پہلے پارے کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام چاند کھڑے ہوئے تھے، مقام ابراہیم کو نماز کا مصلی جائے باز بنا۔ یہ 2 رکعت طواف کے لیے مشروع ہو گئے، قیامت تک کے لیے عمر ابن خطاب کا مشورہ تھا، وہی جبریل لے گیا۔ دوسری بات آیت حجاب کے بارے میں خواتین نکلتی تھی، سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری امہات المومنین، ہماری عورتیں گھروں سے نکلیں جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کی۔ تیسری بات یہ بڑی امانت، بدر کے قیدی آئے، 70 قیدی، نبی پاک نے مشورہ دیا، مشورہ لیا، صحابہ سے مشاورت ہوئی، شورا بیٹھی کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ اکثر صحابہ کرام جن میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، ان کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کے جرمانہ کر کے آزاد کر دیا جائے۔ حیرت اپنے چاچے بابے نے کہی اللہ انہوں نے اسلام کی توفیق دی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب سے پوچھا آپ کے بیٹے تو بتا گیا؟ نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے والے کریں، بکر کے اس کے والے کریں، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، آپ کو تکلیفیں دی ہیں، مکہ سے نکالا ہے، حج عمرہ کرنے سے میں روکا ہوا ہے، ابھی یہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے، یا رسول اللہ ان کا قصہ تمام کریں، ان کو تحت دیکھ کر لیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کو، اور آپ کی بھی میلان اسی طرف تھا، آپ نے ان کو فدیہ دے دیا، فدیہ لے کے تو جب فدیہ ادا کر دیا تو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی ایسے ہی لکھی تھی کہ ایسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کتاب نہ ہوتی نا کہ اللہ نے لکھا تھا کیسے، تو یہ جو آپ نے پیسے فدیہ لے کے آزاد کیا نا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عقاب آتا تمہارے اوپر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس میں الفاظ ہیں کہ کسی نبی کے لیے ایسا چاہیے نہیں تھا کہ اس کے پاس اللہ کے دشمن ہو تو ان کا خون بہائے بغیر کچھ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ کیا تھا؟ ان کو قتل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی اس بارے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی بھی تائید کی کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، ایسا اللہ اس پر ناراض نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر تدبیر فرماتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دو نبی پاک کی نے سیدنا عمر کے بارے میں بڑی خوابیں، یار کیسے معقول تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کو۔ بندے کو خواب کے اندر اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے عام طور پہ تو جس گھر کے جن افراد سے بندے کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے والد صاحب سے، والدہ صاحب سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنا کوئی یاد اس پردیش میں رہتا ہے، جس کو جتنا زیادہ یاد کیا جاتا ہے نا خوابیں اس کی زیادہ۔ پھر نبی کی خواب تو کیا ہوتی ہے؟ اور بولو بھائی، نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، وہ اس کا خیال نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوابیں سیدنا عمر کے بارے میں یہ کسی اور صحابی کے بارے میں پہلی خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین تو بے قادہ کے علاوہ نے کہتے میں بینما انا نائم، میں رات کو سو رہا تھا، نیند کی حالت میں میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، حدیث صحیح بخاری کے اندر، میں نے پیا، نبی پاک کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآتیت فضلی عمر بن الخطاب، میں نے پیا جب میں نے سیر ہو کے پی لیا، جو اس پیالے میں سے میرا بچ گیا تھا پیا ہوا، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فما افضل یہ تو تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا العلم العلم، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس میں سے پیا، اپنا بچا ہوا عمر ابن خطاب کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تعبیر کیا خواب کی اس دودھ کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنا بچا ہوا جو دودھ دیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے اپنا بچا ہوا علم عمر ابن خطاب کے حوالے کر دیا۔ صحیح بخاری دوسری خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، مجھے خواب آئی کہ میں ایک کنویں کے اوپر کھڑا ہوں، ڈول نکال کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، سیراب کر رہا ہوں، میں نے جتنے ڈول اللہ نے چاہا میں نے کھینچے، پھر مجھ سے وہ ڈول ابو بکر نے ایک یا دو ڈول اس میں سے پھر اس کے بعد وہ ڈول جس سے لوگوں کو سیراب کر رہے تھے، وہ عمر ابن خطاب نے وہ ڈول پکڑ لی اور لوگوں کو پانی پلانے سے آپ نے فرمایا لب عرب کلیل کتو کس کا، اللہ کی قسم عمر جیسا دانا اور عبقری میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اس نے ایسے کنویں سے ڈول کھینچے اور ایسا لوگوں کو پانی پلایا حتیٰ کہ لوگوں کو سیراب کر دیا، لوگوں نے اپنے جانوروں کو پیٹ بھر کے پانی پلایا، اور عمر کے پانی پلانے میں اتنی برکت تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے جانوروں کے باڑے لا کر اسی کنویں کے ارد گرد اپنے باڑے اور اپنے سارے ڈیرے ادھر ہی بنا لیے کہ اتنا پانی سیراب کر رہا ہے۔ تعبیر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت، نبوت، ریاست، حکومت دی، پھر خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر، ایک دو ڈول یعنی ایک دو سال انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، پھر ڈول پکڑ لیا عمر ابن خطاب نے، اس نے کائنات کو ایسا سیراب کیا، اللہ کی قسم 1400 سال گزر گئے ہیں، انبیاء اور رسول سے مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، انبیاء اور رسول سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن انبیاء اور رسول کے بعد اللہ کی قسم جتنی ریٹن ہسٹری ہے انبیاء اور رسول کو نکال، کیونکہ ان سے مقابلہ کسی امتی کا بن نہیں سکتا، چاہے وہ عمر ابن خطاب ہی، جتنی ریٹن ہسٹری ہے 8000 10000 20000 جتنی ریٹن ہسٹری ہے، اللہ کی قسم عمر ابن خطاب جیسا دوسرا حکمران آیا ہی کوئی نہیں۔ جاؤ تاریخ پڑھ، انگریزوں کو پڑھ لو، اورینٹلسٹ کو پڑھ لو، مستشرقین کو پڑھ لو، دشمنوں کو پڑھ لو، انبیاء اور رسول کو نکال کے بڑی بڑی سپر پاور، روما کی سپر پاور، عمر ابن خطاب جیسا دوسرا حکمران نہیں آیا، انسانیت نے دیکھا نہیں ہے۔ اور انگریز مورخ نے لکھا اگر کائنات میں ایک عمر اور آ جاتا نا، اسلام اس دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب موجود ہی نہ ہوتا، اتنا انصاف اتنا عدل ہوتا۔ ان سے یہ بات مشہور ہے کہ فرات کے کنارے اگر میرے دور حکومت کے اندر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا نا تو عمر کل قیامت کے رات کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا کہ میری ریاست میں میری حکومت کے اندر۔ ایک اور خواب سنیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک کو خواب آئی، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے اوپر لوگوں کو پیش کیا گیا خواب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے اوپر خواب میں فرشتوں نے لوگوں کو پیش کیا، میں نے ان کو دیکھا، سب نے قمیصیں پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص اس کی گردن تک تھی، کسی کی قمیص اس کی چھاتی تک تھی، کسی کی قمیص اس کے تہبند تک تھی، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک تھی، کسی کی ٹکنوں تک تھی۔ میرے اوپر عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا،
اس نے جو قمیص اور جوڑا پہن رکھا تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ جب وہ چل رہا تھا وہ قمیص زمین پہ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیص۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو خواب ہے۔ فما اولتہ یا رسول اللہ تعبیر کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدین، الدین۔ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے تو کسی کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کا دین اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے۔ عمر ابن خطاب کا دین اتنا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک نہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے اس کی زمین، اس کی قمیص جتنی لمبی ہے اس کا دین بھی اتنا ہی زیادہ اس کو گھیرے، اس کا دین بہت زیادہ۔ آخری خواب سیدنا عمر کے بارے میں، خوابیں تو بڑی تھی، 4 بیان آج کر دیں۔ چوتھی خواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نہیں یہ خواب کا واقعہ نہیں، دوسرے غلطی ہوئی۔ آپ معراج پہ گئے، کہاں گئے؟ معراج پہ گئے۔ جب واپس آئے خواب کا، میں جب معراج پہ گیا تو مجھے ایک محل دکھایا گیا، مختلف محل، ایک محل دکھایا گیا، وہ اتنا شاندار عالی شان محل تھا۔ اس میں نے اندر میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ میں نے اس کی خوبصورتی رانائی کو دیکھ کر اندر جانا چاہا۔ مجھے کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھی اور صحابی عمر ابن خطاب کا جنت میں محل ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرا دل کیا کہ عمر کا محل دیکھ لیا۔ اللہ، عمر کا محل ہے جنت میں، نبی پاک کو معراج میں ہے۔ رسول اللہ فرمایا میرا دل کیا عمر کا محل ہے، مجھے تو چاہ چڑھ گیا، میں نے کہا دیکھ کیا ہوں۔ کہتا میں اندر داخل ہوئے تو آگے جنت کی تیری بی بی جو ہے وہ جنت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہیں سے واپس یا رسول اللہ کیوں؟ میں عمر مجھے تیری غیرت یاد۔ سیدنا عمر کو تڑپ کے نا جان ہی کیسے نکلی، کہا بھی ابھی آتا وہ امی یا رسول اللہ، اور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پہ، یا رسول اللہ عمر آپ پہ غیرت کرے۔ عمر تو مجھ پہ تو غیرت نہیں کرے گا، پر تیری غیرت کا نبی پاک نے فرمایا عمر تو غیرت مجھ پہ تو نہیں کرے گا، لیکن تیری غیرت کا مجھے لحاظ اور لاج بڑی ہے۔ عمر کی غیرت پیار کریں صحابہ جی، ان کی سیرت کو پڑھا کریں، اور میں نے شروع میں بات کی تھی، آخر میں پھر وہ دہرا دیتا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی جس طرح میں جمعہ لیٹ کبھی ختم کرتا ہوں وہ بھی لیٹ آتے ہیں، میں کوئی میں جو ساڈا تو اپنی بڑا پیار ہے، میں جمعہ لیٹ ختم کرنا وہ آمدے لیٹ ابھی جنت بھی کٹھے رہنا ہے۔ اچھا تھی جڑے پہلے آئے ہو تھی ہماری دعائی کروا کے کر سکتے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی مضمون شروع کرنے سے پہلے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں، آگے محرم کا مہینہ آج یا کل شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو لتاڑا جاتا ہے، رگیدا جاتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے چٹکی بات رکھی ہے، آپ نے ان لوگوں کی زبان سے کبھی ابو جہل کو گالی نہیں سنی، کبھی ابو لہب کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ جب بھی گالی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کو دیں گے۔ آپ کو خوب جان لینا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری سے تعلق ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ شیطان نبی پاک کے صحابہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، اللہ نے ان کو جنتوں کا وعدہ دے دیا، تو شیطان اب اور کیا کرے جب ان کو جنت سے نکال نہیں سکتا، مومنوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتا، تو شیطان کے پاس ایک حربہ رہ جاتا ہے، پھر وہ نبی پاک کے صحابہ کو کیا دیتا ہے؟ اپنے دل بالکل ٹھنڈے رکھیں، بالکل امن امان کے ساتھ ہیں، کوئی شک و شبہ۔ ہاں یہ بات میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر آج کل کیا ہو رہا ہے، کوئی شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں صحابہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں پیش کیے جائیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اگر ان کی بات سنی ہے، آپ کا یہ خادم یہاں موجود ہے اور بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ آ کے پوچھ لیں، تصدیق کر لیں کہ یہ بخاری کی حدیث کسی نے پیش کی ہے، یہ صحیح مسلم کی، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی مفہوم ہمیں صحیح طرح سے بتا دیں، اپنے شک اور شبے کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہم الرضوان سے سچی محبت عطا فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم